روزانہ 25 بار یا حیو یا قیوم شام تک 600 کروڑ ملیں گے۔ ایسا عمل کہ زندگی میں اگر ایک بار کوئی بندہ پڑھ لے راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، راتوں رات دولت کے ڈھیر لگانے والا، پیسوں کی بارش برسانے والا، دنیا کا آسان ترین عمل جو 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر اندر بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لیا جاتا ہے، اور ایک بار کا یہ عمل ساری زندگی کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو فوری طور پر دور کر کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون، خوشیاں لے کر آ جاتا ہے۔ رزق، دولت، پیسہ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ دنیا جہاں کے خزانے اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگ لینا، انشاءاللہ انشاءاللہ تمہاری خالی جھولیاں اگر وظیفہ کے پڑھتے ہی دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا، میرا آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ تنگ دستی میں ہو، کوئی بندہ پریشانی میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہو، فوری طور پر اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہو، اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہو، اس سے بہتر عمل، اس سے بہتر وظیفہ شاید تم نے زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے دولت کی بارش کا، کہ اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں کبھی زندگی میں یہ شکوہ ہی نہیں کرتے کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی ایک بار زندگی میں اس عمل کو پڑھتا ہے، صبح پڑھ لے شام تک مالا مال، شام کو پڑھ لے رات تک مالا مال، رات کو پڑھ لے صبح تک مالا مال۔ رزق اور دولت کی بارش کا ایسا سچا عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی تنگ دستیاں، پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں، جس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہوں، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ اس عمل کے پڑھنے والوں کو مل جاتا ہو کہ وہ خود بھی حیران رہ جائیں کہ یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ آج اگر رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، فوری طور پر حالات کو بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں چاہتے ہو کہ خیر و برکت ہو جائے، خوشیاں آ جائیں، حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں، تو آج میرا بتلایا ہوا رزق اور دولت کی بارش کا عمل زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لینا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ انشاءاللہ جو مانگو گے رب کریم وہ بھی عطا کر دیں گے، اور جو نہ مانگ سکے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک وہ بھی تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ دولت کی بارش کا ایسا سچا عمل خدا کی قسم میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ بڑی سے بڑی میرے بھائیوں، بڑی بہنوں، لوگوں کی پریشانی ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو ساری زندگی آپ کی ہو گئی، پوری ہی نہ ہوتی ہو، چاہتے ہو کہ صرف ایک دن میں خدا کی قسم ہر حاجت، ہر مراد اگر چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے، خدا کا واسطہ آج کوشش کرنا، آج کے آج ہی اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ دولت کی بارش ایسی برسے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بے شمار لوگوں کو بتایا ہے۔ جب کوئی تنگ دستی میں، پریشانی میں بندہ یا بندی میں نے دیکھا، آپ یقین جانے یا نہ جانے، اور اس کو میں نے صرف ایک دن کا عمل بتایا کہ آپ نے ایک بار یہ عمل پڑھ لینا ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، اس عمل کو ایک دن کے پڑھنے والے نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیے۔ تو سوچے وہ جو روزانہ پڑھے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بندشیں ایسی ہوں کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہوں، تنگ دستی، پریشانی، آزمائشیں، مصیبتیں اس عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم مانو یا نہ مانو، تمہاری تقدیر ایک دن میں بدل جائے گی۔ یہ عمل تقدیر کے بند دروازوں کو ایک دن میں کھول کر فوری طور پر رزق اور دولت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ فوری طور پر ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ عمل کے پڑھنے والوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ عمل کے پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جائیں کہ یہ پیسہ، یہ دولت آخر آئی تو آئی کہاں سے۔
شدید مشکلات میں، پریشانی میں جب کوئی دکھیارا تنگ دست پریشان حال بندہ یا بندی اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگتا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کریم اس عمل کے پڑھنے والے کی دعائیں فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں کبھی زندگی میں شکوہ ہی نہیں کرتے کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ، صرف اور صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم ساری زندگی دولت اور پیسوں میں کھیلتا ہے، کیونکہ آپ کے ساری زندگی کے وظائف ایک طرف اور میرا بتلایا ہوا آج کا دولت کی بارش کا یہ سچا عمل ایک طرف۔ اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہر حال میں کتنی بھی تمہیں مصروفیت ہو، کتنی بھی تمہیں بھاگا دوڑی ہو، ہر حال میں آج کوشش کرنا، آج کے آج ہی اس عمل کو پڑھ لینا، تاکہ فوری طور پر تمہارے گھر میں، تمہاری زندگی میں خیر و برکت آ جائے، تاکہ فوری طور پر تمہاری ہر حاجت، ہر مراد منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کی سب سے جو بڑی شرط ہے، یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کو پڑھو گے، خدا کی قسم کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے، اطمینان سے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ سب سے پہلے عمل کو شروع کیجیے گا درود شریف پڑھ کے۔ سب سے پہلا کام، آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی بھی دنیا کا ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، علاقہ جہاں بھی موجود ہو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے اس عمل کی جو پہلی شرط ہے کہ سکون سے، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھیے گا۔ سب سے پہلا کام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، ایک بار ون ٹائم آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یوں تو اس عمل کے تمام وظائف بڑے مجرب آزمودہ ہیں۔ اس عمل کا کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات ہو۔ تمام کے تمام وظائف بالکل آسان، سمپل سے ہیں کہ اگر کوئی بچہ چاہے، کوئی بزرگ، کوئی بہنیں، جو چاہے پڑھے، آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ بس پڑھنے والا سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے، منٹوں اور سیکنڈوں میں ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ عمل کے پڑھنے والوں کو ملنا شروع ہو جائے گا کہ پڑھنے والے خدا کی قسم خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیسہ، یہ دولت آخر آئی تو آئی کہاں سے۔ آج اگر غریبی میں ہو، آج تنگ دستی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، دکھ تکلیف، بیماری میں ہو، آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا جہاں کی پریشانیاں ایک ساتھ آ چکی ہیں، یہ عمل جسم کے کونے کونے سے، یاد رکھیے گا، بڑی سے بڑی بیماری کو، تکلیف کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ ایسی کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو جو ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینا، انشاءاللہ حاجتوں کو، مرادوں کو فوراً پورا کر کے یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساتھ ہی ساتھ بڑی سے بڑی بیماری کو ایک دن میں دور کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ نے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کی قسم ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کا عمل تو بے شمار بار کیا ہوگا، وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن اس عمل کو آپ نے جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا، نہ یوٹیوب پر کبھی سنا ہوگا۔ اس عمل کو دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو پڑھا جا سکتا ہے، چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا بھلے ہی کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ جہاں سے موجود ہو،
بس آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے اس کی پہلی جو شرط ہے کہ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا، درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا، اور درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، ایک مرتبہ تو آپ نے درود شریف اس عمل میں لازمی پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ پوری طرح عمل آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھول دے گا۔ یہ عمل ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آئے گا کہ خدا کی قسم تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے والا، دنیا کا وہ آزمودہ عمل ہے کہ ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو آج کے آج پڑھ لینا، سستی نہ کرنا، بہانے نہ بنانا کہ آج پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا۔ جتنا لیٹ کریں گے اتنا آپ کا نقصان۔ آج کے آج اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کرنا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں ایک مرتبہ۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کو درود شریف پڑھ کے شروع کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ون ٹائم ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس خاص عمل کو شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے۔ ایک تسبیح ہو بہت ہے، کافی ہے، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اور ان وظائف کو جو آپ کو بتاؤں گا ایک کے بعد ایک کر کے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھنا ہے۔ آدھی پونی ایک منٹ لگ جائے گی، ایک بار اس عمل کو شروع کر دینا، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا ایک مرتبہ ون ٹائم، تو درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اس عمل کا پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ، فرسٹ نمبر پر جو آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے، اور جو کوئی بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکارتا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں، یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں، تو رب کریم فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، جو بھی یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے خزانے مانگتا ہے، اس کی خالی جھولی میں فوراً ڈال دو۔ اور اس عمل کے پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، دولت والے فرشتے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک آیا تو آیا کہاں سے؟ آج اگر شدید مشکلات میں ہو، آج تنگ دستی، پریشانی، غریبی، فقیری، لاچاری میں ہو، حالات کو بدلنا چاہتے ہو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر کے بے اولادی ہو تو اس عمل کو پڑھ لو، بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو تو اس عمل کو پڑھ لو، اچھے رشتے چاہیے ہوں، اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لو۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا، جب دل کرے، جہاں دل کرے
صبح چاہو صبح پڑھ لو، شام چاہو شام پڑھ لو، رات میں چاہو رات میں پڑھ لو، چاہو تو دن میں ایک بار پڑھ لو، اور چاہو تو روزانہ کنٹینیو جتنے دن تک چاہو پڑھ سکتے ہو۔ ایک دن پڑھ لیا تو ساری زندگی آپ کی کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا کہ اس عمل کو نہ پڑھو، ساری زندگی اس عمل کو پڑھو گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، 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 اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اپنے انداز سے یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دیجیے گا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں یا ذل جلال والاکرام کا پہلے نمبر پر 7 بار 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ پہلا وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا اس عمل میں صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم پڑھیے گا، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم پہلے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کا آغاز کیجیے گا۔ جب 7 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے جھولیوں کو بھر دینے والا آزمودہ وظیفہ ہے۔ چاہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہیں تو زبانی کاؤنٹ کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں 7 بار یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ اسی عمل میں شامل کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ عمل کی جانب سے بالکل بھی نہ ہٹائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف فون پر باتیں کی جا رہی ہوں، ساتھ میں وظیفہ پڑھا جا رہا، اور ایک دن میں چاہے تو ایک بار اس عمل کو پڑھیں، اور چاہے تو 2-3 بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، یا جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف ایک بار پڑھنا ہے 7 مرتبہ، پھر یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھتے ہی سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے انداز سے پڑھیے گا، اللہ اکبر، 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 27 مرتبہ 27 ٹائم آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر کے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ 27 مرتبہ 27 ٹائم آپ نے اس عمل میں اللہ اکبر کا وظیفہ شامل کر لینا ہے۔ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ ستائیس بار جب اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں اینڈ میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ آخری وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، رزق اور دولت سے خالی جھولیوں کو بھر دینے والا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے 27 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس عمل کے آخر میں اینڈ میں جو چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے آپ نے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم، اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیے گا۔ اور اس عمل میں سب سے آخر میں آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا ہے، تعداد میں بتاؤں گا۔ اور عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو نام کامنٹس میں ایک بار ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ایک مرتبہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں، پوری آپ کو اجازت مل جائے گی۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ اس عمل میں آخر میں آپ نے 41 بار 41 ٹائم پڑھ کے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعائیں مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔